حضرت محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کے کرم سے آج ہم یہاں اس کے گھر میں جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع ہیں، اور کرم کا اس پروردگار کا جس نے ہم سب کو پیغمبر اعظم الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا، آپ کی محبت و آپ کی اطاعت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنایا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو اپنی قدرت سے وجود میں لے کے آیا اور یہ دنیا بنی، اور یہ دنیا جب تیار ہوئی تو جب ایک انسان کی نظر اس دنیا کو دیکھتی ہے تو یہ دنیا بہت بڑی ہے، حد نظر تک دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے۔ انسان چاہے کہیں بھی جائے، کتنے بھی سرحدوں کو پار کر لے، جیسے جیسے انسان سرحدوں کو پار کرتا چلا جاتا ہے اسے ایک عجیب قسم کی دنیا نظر آتی ہے، اور دنیا میں کئی عجوبے نظر آتے ہیں اور کئی قدرت کے شاہکار نظر آتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب یہ دنیا اتنی بڑی ہے تو ایک عام انسان کے ذہن میں بار بار یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا کو وجود بخشا تو پھر جب رب دنیا کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ اس لیے کہ ایمان کی سب سے پہلے اور سب سے مضبوط بات مسلمان کے پاس یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس پوری کائنات میں، زمین و آسمان کی اس پوری کائنات میں اگر کوئی وجود اپنے آپ سے ہے تو وہ اللہ کا وجود ہے، وہ رب کا وجود ہے، اور اللہ کا وجود رب کی ذات اپنے آپ سے ہے۔ اللہ کو کسی نے بنایا نہیں ہے، کسی نے پیدا کیا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ سے ہے، وہ خود سے ہے، اور اس رب کی قدرت سے ساری کائنات ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنانا چاہا تو خیال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہوگا، اور وہ کون سی شے ہے جو سب سے پہلے رب کی تخلیق ہے اور رب کا سب سے پہلا وجود ہے، اور اللہ نے سب سے پہلے اسے پیدا کیا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ زمین کو پیدا کیا، یہ آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی، پہاڑ، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، جن، بشر، آخر کس چیز کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا؟ تو میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری من نوری، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یعنی کہ سب سے پہلی تخلیق اس کائنات کی نور مصطفیٰ ہے۔
اللہ رب العزت کی سب سے پہلا قدرت کا جلوہ یہ نور مصطفیٰ ہے، اور رب کی قدرت کی سب سے پہلی دلیل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، اور جب نبی کے نور کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو کس چیز سے بنایا، کس شے سے بنایا؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں من نور، کسی غیر سے میرے نور کو نہیں بنایا، کسی الگ چیز سے میرے نور کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو بنایا، اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اسی لیے کہا گیا کن فیکن، ہونا تو جیسے ہونا تھا ویسے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نور محمد بن جا، تو رب کی قدرت اور رب کی حکم سے نور محمد تیار ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کی سب سے پہلی تخلیق، سب سے پہلی قدرت کی نشانی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ اب میرے نور سے ساری کائنات کو بنایا گیا، میرے نور سے ساری کائنات کو حضور بخشا گیا، میرے ہی نور سے اللہ کے فرشتوں کو بنایا، میرے ہی نور سے اللہ نے چاروں سورج ستاروں اور آسمانوں کو بنایا، اور میرے ہی نور سے اللہ نے دنیا کی کئی رونقوں کو بنایا۔ تو جس وقت کچھ نہ تھا اور اللہ نے چاہا کہ کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، اور نور مصطفیٰ سے اللہ نے ساری کائنات کو حضور بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے رب نے ساری کائنات میں زینت بخشی، ساری کائنات میں اللہ نے حیات بخشی۔ تو اب پھر دیکھیے میرے دوستوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، تب غور کیجیے جملے میں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم ابھی تیار نہیں ہوئے تھے، آدم کا قدرہ نہیں بنایا گیا، آدم کا جسم نہیں بنایا گیا تھا، آدم کی قدرے میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، بلکہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ ابھی آدم کے قدرے کا زمین تیار کیا جا رہا تھا، ان کے مٹی میں پانی ملائی جا رہی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یہاں ایک جملہ یاد رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے میں سب سے پہلے ہے اور آنے میں سب سے آخر ہے، آنے میں سب سے آخر ہے۔ اور حضرات محترم، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نیچے کیسے اترے۔ تو جب حضرت آدم جنت سے نیچے اترے تو اللہ نے صرف آدم کو نبوت کے ساتھ نہیں اتارا، بلکہ اللہ نے حضرت آدم کو نور مصطفیٰ کے ساتھ اتارا۔ اللہ نے حضرت آدم میں نور مصطفیٰ کو منتقل کیا، اور حضرت آدم اپنے پشت میں وہ نور کو لے کر زمین میں اترے، اور جب حضرت آدم پیدا آئے زمین پر، بی بی حوا سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں سے انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیش پیدا ہوئے تو پھر یہ نور مصطفیٰ آپ کے جانشین حضرت شیش میں منتقل ہوا، اور حضرت آدم کے جانشین میں یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوگا، ایک نبی سے دوسرے نبی، ایک نبی سے دوسرے نبی، ایک نبی سے دوسرے نبی میں ہوتے ہوئے یہ نور مصطفیٰ کا مرکز حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ بنتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں جب یہ نور آ گیا، اور آپ نسب رسول میں بڑی مرکزی شخصیت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں انتہائی اہم شخصیت ہے اور انتہائی مرکزی شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ نور حضرت اسماعیل میں منتقل ہوتا ہے۔ اب حضرت اسماعیل سے ہوتا ہوا آپ کے بعد دیگر انبیاء کے نور منتقل ہوتے ہوئے اب اللہ تبارک و تعالی مکے کی سرزمین پر خاندان قریش کے کچھ ایسے بزرگ ہستیوں کو مقرر کرتا ہے جو نہ تو بت پرست تھے
نہ تو کافر تھے نہ تو غیر خدا کو ماننے والے تھے، بلکہ وہ ماپیٹ مسلمان تھے اور فطری مذہب پر تھے، وہ دین فطرت پر تھے، وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، دین فطرت پر تھے۔ تو ایسے ایک اللہ کو ماننے والے خاندان قریش کے مرد نسل در نسل نسل در نسل نسل در نسل یہ نور منتقل ہوتا رہا۔ تو تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور تک جن جن ہستیوں کا شمار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں ہوتا ہے، نور مصطفیٰ کے امینوں میں ہوتا ہے، جو نبی نہیں تھے بلکہ ان کا شمار کسی نبی کی عمر میں ہوتا ہے، یا ان کے دور میں کوئی نبی نہیں تھے، وہ دور خالی تھا، تو وہ دور آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نسل مصطفیٰ میں غیر نبیوں میں جن میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا ہے، ایسی کوئی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی کہ جن کے گھر میں بت رکھا ہوا ہو یا وہ بت پرستی کرتے ہو، بلکہ وہ فطری مذہب پر تھے اور وہ ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ تو میرے دوستو، اب جب ہم خاندان قریش کا جائزہ لیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو عقل تنگ رہ جاتی ہے کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک کئی صدیاں نبی سے خالی رہی۔ اس دوران کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا، اور اس دوران دنیا بہت بڑی گمراہی میں جا چکی ہے۔ اس دوران دنیا کا ضمیر مر چکا تھا، ضمیر مردہ ہو چکا تھا، عقلوں پہ پردہ گر چکا تھا، اور انسانوں کا کردار اتنا گندا ہو چکا تھا کہ انسانوں کے کردار سے جانور پناہ مانگا کرتے تھے۔ اتنی گمراہی اور گناہوں کے دلدلوں میں انسان جا چکا تھا، مگر ایسے گناہوں کے ماحول میں، ایسی گمراہی کے دلدلوں میں اور ایسے عقل پہ پردے پڑے ہوئے دور میں اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کو، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کے سکر دادا کی سیرت کو آپ پڑھیں گے تو عقل حیران ہو جائے گی کہ اتنے خطرناک گمراہی کے دور میں یہ لوگ اپنے دامن کو بچا کے کیسے رکھے، اتنے خطرناک بے حیائی کے دور میں یہ لوگ اپنی نگاہوں کو بچا کے کیسے رکھے، اتنے بھیانک بت پرستی کے دور میں یہ لوگ اپنے ایمان کو محفوظ کیسے رکھے اور اپنے ایمان پہ لوگ ثابت قدم کیسے رہے۔ جب آپ ان کی زندگی پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داداؤں کی زندگی کیسے مثالی زندگی گزری ہے۔ خاندان قریش میں صرف میں مکے کی زمین کی بات کروں گا کہ خاندان قریش میں مکے کی زمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جنہیں حضرت ہاشم کہتے ہیں، حضرت ہاشم یہ خاندان قریش کی بڑی مرکزی شخصیت ہے اور بڑی اہم شخصیت گزری ہے، بڑی نامور شخصیت گزری ہے، اور انہی کے دور میں قریش طاقتور ہوا، اور انہی کے دور میں قریش کے قبیلے کو بہت زیادہ عظمت ملی، اور انہی کے دور میں قریش کا قبیلہ مالی اعتبار سے بڑا مضبوط ہوا، اور انہی کے دور میں قریش کا قبیلہ طاقت کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہوا، اور حضرت ہاشم ہی کے دور میں قریش کے قبیلے کو بادشاہوں کے دربار میں عزتیں ملتی رہی اور بادشاہوں کے دربار میں انعامات قریش کے قبیلوں کو ملتے رہے حضرت ہاشم کے دور میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم، آپ کو معلوم ہے حضرت ہاشم کا کردار کتنا بڑا ہے۔ آپ کا اصل نام ہے عمر، آپ کا ہاشم اصل نام نہیں ہے آپ کے پردادا کا، آپ کے پردادا کا اصل نام کیا ہے؟ عمر ہے، اور ہاشم بن عبد مناف یہ آپ کا لقب ہے، مگر آپ کا اصل نام ہے عمر بن عبد مناف۔ یہ گھر کا نام عمر ہے مگر ہاشم یہ آپ کا لقب ہے، اور آپ کا یہ لقب اتنا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ لقب نے آپ کے اصلی نام کو چھپا دیا۔ اور یہ ہاشم لقب آپ کو کب لگا، کس طریقے سے یہ آپ کو ہاشم لقب لگا، تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے کہ حضرت ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا اس زمانے میں سب سے بڑے تاجر تھے،
اور مکے کی سرزمین پر بہت بڑا تجارتی مرکز ان کا تھا، بہت بڑا تجارتی کاروبار ان کا تھا، اور صرف ایک قسم کا کاروبار نہیں بلکہ کپڑے سے لے کر کرانہ تک کا کاروبار ان کا تھا۔ تو اتنا بڑا کاروباری آدمی تو پھر اس کا اتنا بیٹھنا بھی کتنا روادار تھا ہوگا، اس شخصیت کی کھاٹ بات بھی کتنی روادار ہوگی۔ تو آپ کا اکثر کاروبار سیریا، ملک شام اور سیریا میں چلا کرتا تھا، اور اب تقریباً سال کا آدھا حصہ ملک شام میں رہا کرتے تھے۔ تو جب آپ ملک شام میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اپنا بزنس چلا رہے ہیں، اور بہت بڑا کاروبار آپ جب ملک شام میں چلا رہے ہیں، تو ادھر آپ ملک شام میں اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، اور ادھر مکہ خطرناک قحط سے متاثر ہو گیا، بڑا بھیانک قحط سے متاثر ہو گیا۔ اور جب ریگستانی علاقوں میں قحط شروع ہو جاتا ہے تو بہت ہی کم عرصے میں وہاں کے انسان اور وہاں کے جانور متاثر ہو جاتے ہیں، وہاں کے جانور اور وہاں کے انسان متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ قحط عمر بن عبد مناف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے دور میں وہ قحط اتنا خطرناک ہو گیا کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ رہا، جانور تک مرنا شروع ہو گئے، اور جب انسان ہر قسم کے کوشش سے عاجز ہو گیا اور نوبت بھوکے مرنے کو آ گئی، تو خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تک چلے گئی کہ مکہ قحط کا سخت شکار ہو چکا ہے، اب لوگوں کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، اگر جانور پہ بھروسہ کر کے اگر وہ زندگی گزاریں کہ جانور دعا کر کے کھائیں تو جانور بھی روز مر رہے ہیں، ایسی حالت ہے۔ تو جیسا ہی آپ نے اپنے وطن کی کیفیت کو یہ سنا تو یاد رکھو وطن کی جو محبت ہوتی ہے نا یہ فطری ہوتی ہے، اور اللہ نے اپنی پیدائشی زمین کی محبت کو رب نے ہمارے خون میں ڈالا ہے۔ اگر جیسے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کمانے کے لیے چلے جائیں مگر ہماری پیدائشی سرزمین کی محبت ہمارے دل میں کھینچتے رہتی ہے، اگر جبکہ ہم دوسرے مقامات پہ بولے بھی کیوں نہ ہو جائے مگر باپ دادا کی سرزمین ہمیشہ ہمارے دماغ میں گھومتی رہتی ہے، اور ہمارے باپ دادا اور ہماری پیدائشی زمین سے عزیز ہمیں کوئی زمین ہمارے دل میں نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اللہ نے اس کے پیدائش کے مقام اور اس کے خاص وطن کی محبت کو رب نے اپنے بندوں کی فطرت میں رکھا ہے۔ تو ہر بات کے میرے دوستوں، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو کہ ہاشم کے لقب سے نہیں نوازے گئے تھے، عمر بن عبد مناف کے نام سے پکارے جاتے تھے، جب آپ کو یہ خبر پہنچی کہ آپ کی سرزمین قحط میں مبتلا ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو فوراً آپ نے کیا کیا؟ جتنا جلدی ہو سکے اپنا سارا سامان بیچ دیا۔ اب یہاں دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کا کردار کیسا ہے۔ دیکھیے کہ اگر کوئی عام تاجر ہوتا تو وہ موقع کا فائدہ اٹھاتا، جیسا ہی خبر ملتی تو عام بزنس مین، عام تاجر، عام سیٹ کیا کرتا؟ وہ اپنا مال سیریا میں ملک شام میں نہیں بیچتا، اپنا سارا مال اٹھا دیتا، جاب کر دیتا اور نوکروں سے کہتا کہ مکہ چلو وہاں قحط لگ چکا ہے، ڈبل قیمت میں مال بکے گا، ہم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے، ڈبل قیمت میں مال بیچیں گے۔ یہ ایک تجارتی ذہن ہوتا ہے، مگر یہاں ذہن کیا تھا؟ خاندان نبوت کا۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبا و اجداد، آپ کے باپ داداؤں کی شرافت کو دیکھیے کہ وہ کیسے خوف کا خیال رکھتے تھے کہ جیسے ہی خبر ملی کہ آپ کا شہر قحط سے متاثر ہے، جانور مر رہے ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، تو آپ کا دل تڑپا اور اپنی سرزمین کی طرف دل کھینچنے لگا، اور آپ نے جلدی سارے مال کو بیچ دیا۔ ملک شام والے حیران ہیں کہ عمر بن عبد مناف اتنا جلدی اپنے مال کو کیوں بیچ رہے ہیں؟ کوئی مال آپ نے نہیں رکھا، کپڑا سارا جتنا مسالے جات جو تھے سارے بیچ دیے، سب ختم ہو گیا۔ تو کیا آپ نے وہ روپیہ لے کے کیا کیا؟ تو تاریخ کا سخاوت کا سب سے بڑا باب کہ دنیا میں آپ کو حضرت ہاشم جیسا سخی نہیں ملے گا میرے دوستوں۔ سخاوت کا سب سے بڑا باب اور سخاوت کا سب سے بڑا کردار کہ میرے بھائی آج کے زمانے میں ایک وقت کے بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بڑی بات ہے، مگر اس زمانے میں کئی مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے اپنے گھر میں پورے مکے کو کھانا کھلایا۔ پورے مکے کے کفیل کا نام ہاشم ہے میرے دوستوں۔
پورے شہر مکہ کے کفیل کا نام ہاشم ہے. تو ذرا دیکھیے وہ کیسے کفیل مکہ بن جاتے ہیں اور وہ کیسے مکے کے بھوکوں اور پیاسوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کس طریقے سے کھانا کھلاتے ہیں دیکھیے کہ سارا سامان تجارت بیچ دیے, بے حساب پیسہ بے حساب دولت سے آ گئی, تو ایک روپیہ بھی آپ نے اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ اپنے نوکروں سے, اپنے خادموں سے, اپنے غلاموں سے کہا کہ سیریا میں ملک شام میں روٹی بنانے کے لیے جتنا آتا ہے خرید لو, سالن بنانے کے لیے جتنے مسالے ڈالتے سارے کے سارے خرید لو. تو آپ کے غلام, آپ کے نوکر ملک شام کے مارکیٹوں میں پھیل گیا, جہاں جہاں سے آٹا ملتا گیا اٹھاتے تھے اور جہاں جہاں سے سالن بنانے کے لیے مسالے دار ملتے ہیں سارے کے سارے اٹھا دیے اور سارے ملک شام کے مارکیٹ سے آپ نے آٹے کو ختم کر دیا. اتنا آٹا خریدا, اتنا آٹا خریدا کہ ملک شام سے سارے دکانوں سے آٹا ہی ختم ہو گیا اور سینکڑوں اونٹوں پر آٹا لا دیا گیا, اونٹوں کے پنڈیوں پر آٹا رکھا گیا, اونٹوں کی پنڈیوں پر سالن بنانے کے مسالے دار کو رکھے گئے اور آپ نے نوکروں سے کہا کہ کوئی اونٹ نہ رکے, بس آٹے کے تھیلے بھرتے رہو مکہ نکلتے رہو, تھیلے بھرتے رہو مکہ نکلتے رہو. تو کھانے کے چیزوں کے تھیلے اونٹوں کی پنڈیوں پر بھرتے گئے, مکہ لے کر نکلتے چلے گئے. تو تاریخ بتاتی ہے کہ گننے میں شمار نہیں ہوں گے اتنے اونٹ اناج لے کر مکے میں اترتے ہیں. سارا مکہ حیران ہے کہ اب کیا ہوگا. اب آپ اپنے گھر میں آئے, بڑے بڑے تنوروں کو بنایا, بڑے بڑے تنوروں کو بنایا. جب بڑے بڑے تنور بنائے گئے تو آپ نے پورے مکے میں اعلان کر دیا کہ اے مکے والوں, عمر بن عبد مناف آ چکا ہے اور ہمارے خاندان کا کام ہی بھوکوں کو کھلانا ہے, ہمارے باپ دادوں کی روایت ہی بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے اور خاندان قریش مہمان نوازی میں بڑا مشہور ہے. تو جب تک قریش کا خاندان زندہ ہے مکے میں ایک بھی بچہ بھوکا نہیں ملے گا. جب تک قحط ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے گھر میں سارے مکے کی دعوت ہے. تو 2 وقت کئی مہینوں تک پورا مکہ آپ کے گھر کے سامنے کھانا کھاتا رہا. تو آپ کو معلوم ہے وہ کھانا کھلانے کا انداز کیسا تھا. تنور میں روٹیاں تیار ہو جاتی, ہزاروں روٹیاں بنتی. تو حضرت عبد المطلب کو خیال آیا کہ ہر آدمی ایک جیسا نہیں کھائے گا. کوئی 2 روٹی کھانے سے کسی کا پیٹ بھرے گا تو کسی کو 3 کھانے سے پیٹ بھرے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ شرما کر 1 روٹی لے لے 2 روٹی کے بجائے, تو اس کا پیٹ پورا نہیں بھرے گا. تو آپ نے فوراً کیا کیا معلوم ہے, ہر روز آپ شیروا بناتے اور شیروا بنا کر اپنے ہاتھوں سے اس شیروے میں روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ڈال دیتے اور لوگوں سے کہتے کہ جس کو جتنا ہونا ہے روٹیاں لے لو, شیروا لے لو اور نکل جاؤ. لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ روٹیاں بانٹتے تو اچھا ہوگا, یہ شیروے کے بغلوں میں روٹیاں توڑ توڑ کر کیوں ڈالتے ہو. تو آپ نے کہا کہ میاں لوگوں کو حساب نہ ملے کس نے کتنے روٹیاں کھائے ہیں, میں یہ لوگوں کو حساب نہ ملے کہ کس نے کتنے روٹیاں کھائے ہیں, میں لوگوں کو ایک دوسرے کی شرمندگی سے بچانے کے لیے روٹیوں کو ٹکڑے کر کر کے بگونے میں ڈالتا ہوں تاکہ ہر بندہ پیٹ بھر کھانا کھا لے, پیٹ بھر کھانا کھا لے. تو کئی دنوں تک روٹیوں کے ٹکڑے کر کر کے آپ شیرے میں ڈباتے گئے اور کئی مہینوں تک لوگ آپ کے گھر پر آنا, اپنے بگونوں میں شیروا روٹی بھرنا اور چلے جانا. کئی مہینوں کے سلسلہ جاری رہا. تو مسلسل روٹیاں ٹکڑے کر کے شیرے میں ڈال کر لوگوں میں بانٹنے کی وجہ سے آپ کو ہاشم لفظ سے یاد کیا گیا. ہاشم کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے کرنے والا, ہاشم کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے کرنے والا. تو روٹیوں کے ٹکڑے لوگوں میں بانٹنے کے کام سے آپ کو ہاشم کے لفظ سے یاد کیا گیا اور آپ کا اصل نام عمر بن عبد مناف سے ہاشم سے آپ کا شروع ہو گیا. اور یہی نہیں, یہ تو قحط کا دور تھا. غیر قحط میں آپ دیکھو حضرت ہاشم کو کعبے کے طواف کے لیے جو بھی مہمان آتا تو وہ مہمان وہ اللہ کے گھر کا تو مہمان ہوتا مگر ہر کعبے کا زائر حضرت ہاشم کے گھر میں کھانا کھاتا, ہاشم کے گھر میں کھانا کھاتا. تو اتنی بڑی سخاوت خاندان مصطفیٰ میں, اتنی بڑی سخاوت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں. اور جب یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہونے کی باری آئی تو حضرت ہاشم نے نکاح کیا اور وہ نکاح کہا کیا, سلمہ نامی باعزت خاتون
جو اس وقت مکے میں نہیں، یثرب جو ابھی مدینہ نہیں بنا تھا، یثرب میں تھی، تو آپ نے یثرب میں نکاح کیا اور آپ کی بیگم وہی تھی۔ زندگی میں کبھی آپ کی بیگم مکہ نہیں آئی، کبھی مکہ نہیں، آخری دم تک یثرب یعنی مدینے ہی میں رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی مدینے ہی میں رہی، کبھی آپ نے مکہ آیا ہی نہیں نکاح کے بعد۔ تو وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پیدا ہوتے ہیں عبد المطلب، وہیں آپ کے دادا پیدا ہوتے ہیں عبد المطلب۔ تو اگر دیکھو کہ یہ عبد المطلب بھی ان کا لقب ہے، ان کی نسبت ہے، نسبت سے انہیں عبد المطلب کہا گیا، جبکہ ان کا اصل نام عامر ہے۔ ان کے والد نے ان کا نام عامر رکھا تھا اور یہ پورے یثرب میں عامر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ عبد المطلب کو مکہ آنے کے بعد انہیں یاد کیا گیا عبد المطلب کے نام سے۔ اور یہ عبد المطلب کون سی شخصیت ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ قریش کی اتنی بڑی عظمت والی شخصیت ہے کہ مکے کی سرزمین پر خاندان بنو ہاشم میں، ہاشمیوں میں، خاندان قریش میں سب سے پہلے اگر لوگوں نے سید کے لقب سے کسی کو پکارا تو عبد المطلب کو پکارا۔ تو سب سے پہلے سید کے لقب سے پکارے جانے والی شخصیت یہ حضرت عبد المطلب ہے، سید العرب بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ تو سید کے لقب سے یہ مکے میں جانے جاتے تھے، عبد المطلب کی نسبت سے یہ مکے میں جانے جاتے تھے، اور ان کا اصل نام تھا عامر۔ تو جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، یعنی کہ حضرت ہاشم کا انتقال ہوا، تو وہ دور مرد بچوں کی بڑی اہمیت کا دور تھا۔ تو مکے میں حضرت ہاشم کے ایک اور بھائی تھے، وہ اپنی بھاوج کے پاس مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے عامر جو عبد المطلب کے نام سے جانے جانے والے ہیں، عامر کو لینے آئے۔ تو چچا اپنے بھتیجے کو لینے آئے، تو جو چچا اپنے بھتیجے کو لینے آئے وہ چچا کا نام کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ وہ چچا کا نام تھا مطلب، یعنی جو چچا اپنے یتیم بھتیجے کو یثرب یعنی مدینے میں لینے آ رہے ہیں مکے میں رکھنے کے لیے، اس چچا کا نام ہے مطلب اور بھتیجے کا نام ہے عامر۔ تو آپ اپنے یتیم بھتیجے کو یثرب سے لے لیے، اونٹ پر بٹھایا اور سیدھا مکے کی سرحد میں آپ داخل ہوئے۔ جب آپ مکے کی سرحد میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بڑے غور سے دیکھا، غور سے دیکھا ایک دوسرے سے کہنے لگے، چونکہ وہ زمانہ انسانوں کو خریدنے اور بیچنے کا زمانہ، غلاموں کو خریدنے اور غلاموں کو بیچنے کا زمانہ۔ تو جب مطلب نے اپنے گود میں اپنے اونٹ کی پیٹھ پر ایک چھوٹے بچے کو بٹھا کر مکے میں داخل ہوئے، تو مکے کے لوگ مطلب کے گود میں ایک بچے کو دیکھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کوئی غلام کو خرید کر لائے ہیں، غلام کو خرید کر لائے ہیں۔ تو غلام سمجھ کر اس بچے کو مکے کے لوگ عبد المطلب کہہ کے پکارے، یعنی مطلب کا غلام۔ تو ایک زمانے تک آپ عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب یعنی مطلب کے غلام سے جانے لگے۔ تو آپ کو آپ کے چچا سے اتنی محبت تھی کہ کوئی آپ کو عبد المطلب کہہ کے پکارتا تو اسے آپ اپنا اصلی نام نہیں بتاتے، بلکہ عبد المطلب سن کے جواب دے دیتے، کیونکہ چچا سے آپ کو اتنی بڑی محبت۔ اور پھر حضرت عبد المطلب کا تاریخ اسلام میں سب سے بڑا کارنامہ حضرت عبد المطلب کا تاریخ اسلام میں سب سے بڑا کارنامہ اہل اسلام کو دوبارہ زمزم کا کنواں دینا۔ زمزم کا کنواں مٹ چکا تھا، زمزم کا کنواں ختم ہو چکا تھا، زمزم کے کنویں کے نشانات ختم ہو چکے تھے۔ قریش کے قبائل کے آپس میں ایک دوسرے میں اتنے لڑائیاں ہوئی کہ انہوں نے اپنے خاندانی دشمنی کو زمزم کے کنویں پہ اٹھا دیا، اور اہل مکہ کے پینے کا پانی کا وہ سب سے بڑا ذخیرہ تھا، تو دشمنوں نے اہل مکہ کو پانی سے بچانے کے لیے زمزم کے کنویں پہ اٹھا دیا۔ ایک لمبا عرصہ چلا گیا تھا، زمزم کا کنواں ایک تاریخ بن گیا تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ مکے کے بچوں میں
یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہاں زمزم نامی ایک ٹولی تھی، یہاں زمزم نامی ایک کنواں تھا جس کا پانی ایسا تھا ویسا تھا فلاں تھا، ایسے ہی باتیں ہوتے تھے، مگر کسی نے وہ دور میں زمزم کو نہیں دیکھا تھا۔ مگر یہ حضرت عبد المطلب ایک ایسی پاگی تھا اور ایک ایسی عظمت والی شخصیت ہے کہ اللہ نے ان کو زمزم کے کنویں کی نشاندہی کروائی، زمزم کے کنویں کے اللہ نے ان کو نشانات بتائے، اور یہ اہل اسلام کو دوبارہ زمزم کا کنواں بنا کر دینے والی ایک بڑی شخصیت کا نام حضرت عبد المطلب ہے، حضرت عبد المطلب ہے۔ اور یہی حضرت عبد المطلب کے زندگی میں ایک بڑا ہی عظیم الشان واقعہ گزرا، اور اسی واقعے کی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب پر فخر کرتے ہوئے صحابہ کے سامنے کہا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو دو ذبیحوں کے بیٹے، ذبیحہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہو، یا وہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوا ہو۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں دو ایسے اشخاص کا بیٹا ہوں کہ جنہوں نے اپنی قربانی، اپنی جان کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کیا تھا۔ میں ایسے دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ان میں پہلے ذبیحہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو آپ جانتے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اور دوسرے ذبیحہ کون ہے؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ، یہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ اور ان کو بھی باپ نے جس طریقے سے حضرت اسماعیل کا ہاتھ حضرت ابراہیم نے قربان کرنے کے لیے پکڑا تھا، اسی طریقے سے حضرت عبد المطلب بھی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ تو میرے دوست اسی لیے کہا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایسے دو ذبیحے جو اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے ہوں۔ اور یہ دو ذبیحے کیسے، کس طریقے سے ابن الذبیحین؟ تو ذرا دیکھیے کہ زمزم کا کنواں جب کھول رہے تھے تو بہت مخالفت ہوئی، بہت مخالفت ہوئی، بہت مخالفت ہوئی۔ کیوں مخالفت ہوئی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبد المطلب کو اللہ نے مکے کے کعبے کے صحن میں جس مقام پر زمزم کی نشاندہی اللہ نے کروائی تھی، جس مقام پر پروردگار نے اشارے غیبی سے آپ کو معلوم کروایا تھا کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے اس کے نیچے، تو وہاں کافروں نے دو بتوں کو رکھا تھا۔ تو دو بتوں کے نیچے وہ زمزم کا کنواں تھا، اور وہ 2 فٹ بڑے زمانے سے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب کو اگر زمزم کا کنواں باہر نکالنا ہے، دوبارہ زمزم کے کنویں کو کھولنا ہے، تو 2 بتوں کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا۔ تو وہ 2 بتوں کو ہٹانے کے لیے پورا مکہ آپ کے مخالفت میں آ گیا، اور مکے کا کوئی بندہ آپ تیار نہیں تھا ان کو ایک اینٹ ہٹانے کے لیے بھی۔ تو بہت بڑا جھگڑا ہوا، اور پورا مکہ ایک طرف ہو گیا، آپ کے خاندان کے سب ایک طرف ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے میدارتی اور میدانتی کے حساب سے اپنے آپ میں بڑی کمزوری محسوس کی، اور اسی صحن کعبہ میں قسم کھائی کہ اے پروردگار، طاقت کے حساب سے آج میں کمزور ہوں، زمزم کا کنواں تو میں ضرور کھولوں گا، اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا میں تیری بارگاہ میں قربان کروں گا، اس لیے کہ اب مجھے جوانوں کی ضرورت ہے، ہٹے کٹوں کی ضرورت ہے، 10 بیٹے مجھے دے۔ اگر تم 10 بیٹے مجھے دیتا تو ایک بیٹا میں تیری بارگاہ میں قربان کروں گا۔ اور ہر بندے کے حضرات محترم، دعا اور منت کے حساب سے 10 بیٹے آپ کو پیدا ہوئے، 10 بیٹے آپ کو پیدا ہوئے۔ اور ادھر بڑی مصیبتوں اور بڑی مشقتوں کے بعد زمزم کا کنواں باہر نکلا، بتوں کو ہٹا دیا گیا، زمزم باہر آیا، اور زمزم کے کنویں کو حضرت عبد المطلب نے تعمیر کیا۔ اور جب تعمیر ہوئی تو جھگڑا ملکیت کا آیا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، ملکیت کا آیا۔ ہر دور میں خاندان نبوت سے پوزیشن کھینچنے کا کام جاری تھا میرے دوستوں، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ خاندان نبوت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد داداؤں سے بھی ہر دور میں دنیا پوزیشن کا جھگڑا کرتی رہی، ان کے ہاتھوں سے پوزیشن کھینچنے کا جھگڑا لڑتی رہی۔ تو جب زمزم آپ کو آیا تو مکے میں ملکیت کا جھگڑا ہوا، اس کا مالک کون ہے، اس کا مالک کون بنے گا۔ تو یہ ملکیت کا واقعہ بڑا تاریخی ہے۔
کہ اللہ نے کس طریقے سے زمزم کی ملکیت کو حضرت عبد المطلب کی حق میں ثابت کیا، یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے، بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، آپ کے خاندان کو جاننا، آپ کے آبا و اجداد کو سمجھنا، یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے میرے دوستو۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہے، واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہم کروڑوں میں رہ کر بھی ہماری حالت گھوڑوں کے تھیلے کی طرح ہے۔ مگر یاد رکھو، سیرت النبی ہمارے جسم کا وزن ہے، ہمارے ایمان کی حالت ہے۔ جس زمانے سے ہمارے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چل گئی ہے اور ہم نے ہمارے تعلق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ختم کر دیا ہے، تو ہماری حالت سو کے پتوں کی طرح ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعہ ہم دیکھیں گے کہ زمزم کی ملکیت کا یہ جھگڑا کیا تھا، اور پھر ملکیت حضرت عبد المطلب کے پاس کیسی آئی، اور دو ذبیحوں میں سے ایک ذبیحہ حضرت عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کیسے بنے۔ خدا حافظ، سنت عطا فرمائے۔